باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا 13واں درس کا کچھ حصہ، تقریباً زیادہ سے زیادہ حصہ، الدرس الثالث عشرہ. کیا پڑھتے ہیں اس کو؟ 13واں سبق. المسجدن پڑھیں گے، صحیح ہے کہ المسجدو صحیح ہے؟ المسجدو. دیکھیے ہذا مسجدن، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ یہ مسجد ہے. یہ مسجد بابہ ہے، کبیرن، اس کا دروازہ بڑا ہے. اس کا دروازہ بڑا ہے. ہاں. فناؤہ واسعن، اس کا صحن چوڑا ہے. اس کا صحن بولتے جائیں ہاں. چوڑا ہے. اس کا صحن چوڑا چوڑا ہے. چوڑا ہے. سقفہ مرتفعن، اس کا چھت اس کی اونچا ہے. چھت اونچی ہے. ہاں اس کی چھت اونچی ہے. مئذنتہ عالیۃ، اس کے مینار اس کے مینار اونچی ہے. لمبے ہیں، بلند ہیں. جمیلۃ، اس کی گنبد خوبصورت ہے. اس کا گنبد خوبصورت ہے. فی المسجد حوض، مسجد میں حوض ہے. بالکل صحیح. فی الحوض سمکون، حوض میں مچھلی ہے. لونہ احمر و اصفر و ازرق، کیا ترجمہ ہوگا؟ اس کا کلر لال، پیلا اور بلو ہے. ہاں. فی الفناء شجرۃ ورد، کہنے کا ترجمہ؟ صحن میں گلاب کے پھول پیڑ ہے. صحن میں صحن گلاب میں کا گلاب پیڑ کا ہے. پودا ہے. ہاں. فی الفناء شجرۃ ورد، یعنی گلاب کا پیڑ. فی الصحن میں گلاب کا پیڑ. وعمود کہرباء، اور بجلی الیکٹریسٹی کا پلرس کھمبا ہے، پلر ہے. بجوار الشجرۃ حجرۃ صغیرۃ، پیڑ کے برابر میں چھوٹا روم ہے. ہاں پیڑ کے برابر میں چھوٹا روم ہے. الحجرۃ الصغیرۃ للمؤذن، چھوٹا کمرہ مؤذن کے لیے ہے. نہیں وہ درست نہیں لائیں گے. چھوٹا کمرہ چھوٹا کمرہ مؤذن کے لیے. مؤذن دل کے کا لیے. نہیں ہے نا یہاں پہ، ٹھیک ہے. بجوار الباب حجرۃ کبیرۃ، دروازے کے دروازے کے برابر میں بڑا کمرہ ہے. ہاں دروازے کے برابر میں بڑا کمرہ ہے. تلک الحجرۃ الکبیرۃ لامام المسجد، وہ بڑا کمرہ مسجد کے امام لیے ہے. تلک الحجرۃ الکبیرۃ لامام المسجد، وہ وہ بڑا بڑا کمرہ مسجد کے مسجد امام امام کے کے لیے ہے. مفتاح الحجرۃ الصغیرۃ عند المؤذن، کیا ترجمہ ہوگا؟ چھوٹے کمرے کی چابی مؤذن کے پاس. مؤذن کے پاس. ہاں چھوٹے کمرے کی چابی مؤذن کے پاس ہے. ومفتاح الحجرۃ الکبیرۃ عند الامام، اور بڑے کمرے کی چابی امام کے پاس ہے. ہاں بڑے کمرے کی چابی امام کے پاس ہے. اب لحجرۃ الامام باب و نافذۃ، کیا مطلب ہوگا لحجرۃ الامام؟ امام کے کمرے کے لیے دروازہ اور کھڑکی ہے. ہاں امام کے کمرے کے لیے بابن و نافذۃ، دروازہ اور کھڑکی. الباب مقفل، دروازہ بند ہے. بند ہے. مقفل یعنی بند. دروازہ بند ہے. ہاں دروازے پہ تالا لگا ہے مثلا. جی آقا. مقفل ہے. مقفل اسی کو ہم لوگ بولتے ہیں اردو میں. جی قفل تالے کو بولتے ہیں کہ نہیں ہے؟ جی آقا. قفل تالے کو بولتے ہیں، یہیں سے بولتے ہیں، عربی سے لیا گیا وہ لفظ ہے. الباب مقفل، دروازہ بند ہے. بند ہے. جی آقا.
वन्नाफिज़तु मफ्तूहतुन, और खिड़की खुली है। ये भी मुब्तदा खबर है कि नहीं है? جی آغا अलबाबु मुज़क्कर था तो मुख्फरुन भी कहलाए मुज़क्कर। मुज़क्कर। वन्नाफिज़तु मफ्तूहतुन, नाफिज़ा मुअन्नस है तो मफ्तूहतुन भी मुअन्नस है। अच्छा, आपने कहा ये मुज़क्कर है तो ये मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है तो ये भी खबर भी क्या है? मुअन्नस है। तो आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगने लगा है कि ये मौसूफ सिफत है? نہیں آغا ویسے صفت کیسے ہوگا؟ ایک کیا تو الف کہتے- لام رام دوسرا نکرہ ہے. نہیں ہے۔ ہاں آئے سمجھ میں، ایک معرفہ ہے ایک نکرہ۔ نکرہ مبتدا خبر موصوف صفت کب ہوتا ہے؟ یا تو دونوں نکرہ ہوتے یا دونوں معرفہ۔ معرفہ۔ جب پہلا والا معرفہ دوسرا والا نکرہ ہو، چاہے بھلے یہ مذکر دونوں مذکر ہیں، لیکن کیا دیکھنا ہوگا کہ ان میں صرف ایک چیز کامن ہونا کافی نہیں ہے نا؟ یہ مفرد یہ ہے، صحیح ہے، لیکن کیا ہے ایک ناقص یہ کہ یہ والا معرفہ ہے اور یہ والا نکرہ ہے۔ نکرہ۔ صحیح ہے۔ آغا معرفہ اور نکرہ کیا ہے؟ معرفہ کہتے ہیں جو انگلش میں ٹی ایچ ای دا لگاتے ہیں، دی۔ اچھا ایک ہے بک تو کامن بک ہو گئی، ایک ہے دی بک، صحیح ہے۔ تو دی بک جو ہم کہہ رہے ہیں یہی عربی میں معرفہ ہے، اچھا جی جی صحیح ہے۔ اور دی بک کے علاوہ اور بھی ہمارے پاس یعنی جو پراپر ناؤن ہے وہ بھی معرفہ ہے، پروناؤن ہے وہ بھی معرفہ ہے، ٹھیک وہ سب معرفہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک شکریہ۔ اور کامن ناؤن جنرل جو ہے وہ کامن ہے، جیسے بابن کیا ہے؟ کامن، کوئی بھی دروازہ، ٹھیک ہے۔ نافذتن ایک کامن کھڑکی، لیکن جب النافذتو کہیں گے، النافذتو، یہاں دیکھیے الحجرتو کہا نا، تو اب الحجرتو اس کو جو ٹرانسلیٹ کریں گے تو کہیں گے دا روم، دی روم، دا بگ روم، صحیح ہے۔ الحجرت الکبیرتو دا بگ روم، صحیح ہے۔ اسی لیے اس کو بولتے ہیں، یہ الف لام معہود بھی بولتے ہیں، معہود یعنی وہ جو عہد ہو ہمارے اور آپ کے درمیان، کہ جو اس الف لام سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ مثلاً یہ جس کمرے کی بات ہو رہی ہے کس کا لیے ہو رہی ہے؟ امام کے کمرے کی بات، تو امام کا کمرہ پھر کامن تو نہیں رہا نا، اسی لیے الف لام لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے النافذۃ کھڑکی پر، ستارتن جمیلتن، ستارتن جمیلتن مجھے بتائیے موصوف صفت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے آغا جی ہے جی ہے۔ ستارتن جمیلتن، جمیلتن، علی النافذۃ کھڑکی پر، کھڑکی ستارتن پر، جمیلتن کیا ہے؟ خوبصورت پردہ پردہ۔ ہے۔ اچھا یہاں میں نے آپ کو بتایا تھا، اشارہ کیا تھا، ستارتن کا اعراب کیا ہوگا یہاں؟ مبتدا مؤخر ہوگا. بالکل صحیح. کس نے بتایا یہ؟ آمینہ آغا. ماشاء اللہ. دیکھیے یاد رکھیے گا اس چیز کو. چوک لے آیا کرو بیٹا، تمہارے یہاں ختم ہے چوک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سنیے وہ پٹی دیکھیے، جب ہم نے کہا علن نافذت ستارتن، علن نافذت ستارتن جمیلتن، جار مجرور جب پہلے آتا ہے یاد رکھیے گا، ہمیشہ جب حرف جر اور اس کے بعد ایک مجرور آ رہا ہے تو اس کو خبر مقدم کہیں گے. یہ خبر مقدم ہے. اور اس کے بعد جو آ رہا ہے اس کو بولیں گے مبتدا مؤخر. مبتدا وہ جو آخر میں آ رہا ہو، خبر جو کیا آ رہی ہو، پہلے آ رہی ہو. تو اسی لیے مقدم اور یہ مؤخر. مقدم یعنی پہلے، مؤخر یعنی آخر میں یعنی بعد میں. جیسے ہم نے کہا دیکھیں علل کرسی،
वलदुन। अब वलदुन का इराब क्या होगा? वही है ना, वही है, उसी का लगा है। इसको क्या बोलेंगे? मुब्तदा मुब्तदा मुअख्खर। मुअख्खर। यहां पे दे देना फिल हुजरते सरीरुन। क्या होगा ये? मुब्तदा मुअख्खर मुब्तदा होगा। मुअख्खर। जार मजरूर पहले, तो इसको क्या बोलेंगे? मुब्तदा मुअख्खर और खबर मुक़द्दम। मुक़द्दम। सही। अगर इसको मुब्तदा बनाना पड़ेगा तो इसके साथ क्या लाएंगे? अस्सरीरो फिल हुजरते। फिल हुजरते, ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन फिर क्या लाना होगा इसमें? अलिफ लाम। अलिफ लाम। चूंकि मुब्तदा पे मारिफा रहता है, अलिफ लाम आता ही आता है, और यहाँ नहीं आ रहा है, यही एक कंडीशन है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अब क्यों आ रहा है ये? आखिर में। यही एक जगह है कि जहां मुब्तदा क्या आता है? नकेरा आता है, और हमेशा मुब्तदा जो रहेगा वो क्या होगा? मारिफा रहेगा। मारिफा ऐसे ही रहेगा। अस्सरीरो फिल हुजरते, यहाँ क्या हो जाएगा? अल वलदो अलल कुर्सी। यहाँ पे आएगा अस्सितारतो अलल नाफिदते। सिफत भी लेके आएंगे तो कहेंगे अस्सितारतुल जमीलतु अलल नाफिदते। अगर ऐसे कहेंगे अलल नाफिदते तो फिर ये नकरा लाएंगे सितारतुन जमीलतुन। अब यहाँ देखिए अलल नाफिदते तो जार मजरूर खबर मुक़द्दम हो गया। सितारा आगे जाके जब आप लोग पहुंचेंगे आगे 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 थोड़ा आगे, मैं ग्रामर जब थोड़ा और तरक्की करेगी तो ये जार मजरूर ये खबर नहीं होती, ये खबर नहीं होती, ये खबर महजूफ से मुतअल्लिक होता है। सही है। मसलन यहां पे हम कहेंगे अस्सरीरो मौजूदुन, कहिए आप मसलन अस्सरीरो मौजूदुन फिल हुजरते, तो जार मजरूर को अभी हम खबर कह रहे हैं, चूंकि हम अभी इब्तिदाई मराहिल में हैं, लेकिन इसको जो है गांठ मत बांध लीजिएगा कि यही खबर होती है, इसलिए अभी मुतवज्जे कर रहा हूं कि ये खबर अभी हम कहेंगे, लेकिन ये असल खबर नहीं है, खबर इसकी महजूफ है नहीं यहाँ। ठीक है, वो महजूफ है। महजूफ कहते हैं जो डिलीट हो गई है, वो डिलीट हुई है। क्या है वो? मौजूदुन या इस्तक़र्रा। फेल इस्तक़र्रा आता है। अस्सरीरो इस्तक़र्रा फिल हुजरते, अस्सरीरो मौजूदुन फिल हुजरते, ऐसे सेंटेंस था, लेकिन मौजूदुन या इस्तक़र्रा क्या हो गया? हस्फ हो गया। तो हम इसको अभी बोल रहे हैं कि ये खबर है, लेकिन असल खबर ये नहीं है। लेकिन अभी हम लोग चूंकि इब्तिदाई मरहले में है, हम इसी को मान के चलेंगे ये क्या है? खबर है। सही है। जो है हमें उसको देखना है, जो नहीं है वो बाद में इंशाल्लाह जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो अलल नाफिदते ये क्या है? खबर है मुक़द्दम। सितारतुल मुब्तदा मुअख्खर और मौसूफ। और क्या है? और मौसूफ। और ये जमीला उसकी सिफत। ठीक है। तो एराब का समझना जरूरी है, तभी आप जेर जबर लगा सकते हैं। अगर एराब नहीं पता रहेगा, चूंकि अरबी में तकरीबन एक सवाल ऐसा आता ही आता है कि जिसमें आपको क्या करना है? एराब करना है। कुछ मसलन 4 सवाल 5 सवाल, हम सीरिया में तो हमारे पास 5 से 10 लाइनें आती थी कि जिसमें एराब करना होता था। सिर्फ आपको जेर जबर लगाना। मुझे तो सबसे आसान सवाल लगता था, चूंकि एक मरतबा अगर आपने इसको समझ लिया है तो फिर इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि अला क्या होता है? हर्फ जर होता है। तो आएगा हमेशा क्या आएगा? जेर आएगा। नाफिदते कहेंगे तो आसान है कि नहीं आसान है? तो अगर आपको समझ में आ गया तो इस सवाल में आपको कोई मुश्किल पेश आने वाली नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा एराब को यानी अजबर करते रहें धीरे धीरे। अब आइए देखिए, फिल मस्जिदे, मस्जिद में, साअतुन। अब साअतुन का एराब क्या होगा? एराब क्या होगा?
مبتدا مؤخر ہے نا؟ ہاں مبتدا مؤخر. فی المسجد ساعۃ مبتدا مؤخر ہے موصوف ہے. دقاقۃ اس کی صفت ہے. جی فی المسجد مسجد میں موجود ساعۃ دقاقۃ الارم گھڑی ہے. دقاقہ یعنی بجنے والی. ساعۃ دقاقۃ الارم گھڑی. کیا بولیں گے؟ الارم گھڑی. صحیح ہے. تو فی المسجد کا اعراب کیا ہوگا؟ فی المسجد مبتدا مقدم. مبتدا خبر مبتدا مقدم مقدم ہاں خبر خبر مقدم. مقدم کیا بولیں گے؟ ساعۃ خبر مقدم. صحیح ہے. اور ساعۃ مبتدا مؤخر مبتدا مؤخر اور موصوف اور دقاقۃ اس کی صفت. کی صفت. صفت. بہت عمدہ بہت عمدہ. یاد رہے گا اس کا مطلب. یاد رہے گی نہیں چیز؟ فی جی ہاں. المسجد جی ہاں. ساعۃ دقاقۃ مسجد میں بجنے والی گھڑی ہے. یعنی بجنے والی گھڑی کون ہوتی ہے؟ وہ الارم الارم گھڑی. کلاک. صحیح ہے. وَسَجَّادَةٌ فَاخِرَةٌ سجادہ کہتے ہیں بیٹا قالین کو. فاخرہ یعنی شاندار. شاندار قالین ہے. سجادہ یعنی قالین. قالی. وَمِصْبَاحُ كَهْرَبَائِن کہربائن اور بجلی کا بلب ہے. آگا فاخرتن یعنی کیا؟ شاندار. جی. مصباح جو ہے ویسے چراغ کو کہتے ہیں. لائٹ والا چراغ نہیں بولیں گے ہم لوگ. اب کیا بولیں گے اس کو؟ بلب. وَمِصْبَاحُ كَهْرَبَائِن والیکٹرک بلب ہے. وہ حدیث یاد سنیے کہ نہیں سنیے؟ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. مصباح الہدی کیا ترجمہ کرتے ہیں ہم لوگ؟ روشنی کا چراغ. روشنی کا ہدایت کا چراغ. چراغ. ہدایت ہدایت کا کا چراغ. چراغ. ان الحسین مصباح الہدی. صحیح ہے. بے شک حسین ہدایت کے چراغ ہیں. وہ سفینۃ النجات نجات کے کشتی ہیں. مصباح کاربائن یعنی الیکٹرک بلب. ومنبر متین ممبر تو جانتے ہیں نا. اچھا اس کو تجوید میں اس قاعدے کو کیا کہتے ہیں؟ ہم بولتے ہیں منبر تو بولتے نہیں ممبر. اس قاعدے کو کیا بولتے ہیں؟ یہ جب نون آگا ساکن اخلاق ہوتے ہوتے ہیں ہیں. پھر بعد سے پہلے تو میم پڑھتے ہیں اس کو نون کو. ہاں کیوں پڑھتے ہیں؟ اس قاعدے کو کیا بولا جاتا ہے بیٹا جون؟ تجوید تو پڑھتے ہیں آپ. اقلاب نہیں پڑھا ہے. اخلاق ہوتے ہیں نا. اقلاب نون ساکن کے احکام پڑھ لیے کہ نہیں پڑھے؟ اس میں یرملون کہنے میں چاہیے. ہاں. نہیں یرملون نہیں ہے. نون یہ ساکن کے اقلاب ہے. بعد بعد. نون کبھی ساکن نہیں یا پڑھا ہے. تنوین کے بعد اگر با آتا ہے تو نون کو میم سے بدل دیتے ہیں. اقلاب کہتے ہیں بدلنے کو. تو آواز ہم منبر نہیں بولیں گے. کیا بولیں گے؟ ممبر. ومنبر متین. صحیح ہے. متین کہتے ہیں مضبوط کو. اور مضبوط منبر ہے. اس میں کافی لفظ ملنا ہے آپ کو. جی. ممبر متین اور مضبوط ممبر ہے. سب موصوف صفت ہے. سجادۃ فاخرہ موصوف صفت ہے. ممبر متین بھی موصوف صفت ہے. ساعۃ دقاقۃ بھی موصوف صفت ہے. مصباح و کاربائن موصوف صفت ہے نہیں. مضاف مضاف الیہ. جی ہاں. صحیح ہے. اور اسی طرح سے یہ جو آ رہا ومرواحۃ سقفن. سقف کہتے ہیں چھت کو. مرواحہ کہتے ہیں فین کو. یعنی سیلنگ فین ہے. سیلنگ فین چھت والا پنکھا.
امام المسجد مسجد کے سامنے. دیکھیے امام المسجد حدیقتن مسجد کے سامنے باغ ہے. امام المسجد حدیقتن مسجد کے سامنے باغ ہے. لہا بستانی نشیط. لہا میں بستانی کا اعراب کیا ہوگا؟ نا بستانی خبر مقدم اور مبتدا مؤخر. لہا جو ہے خبر مقدم جار مجرور. میں نے کہا نا جار مجرور یاد رکھیے. تو لام حرف جر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ لام حرف جر ہے. لہا یہ ضمیر کیا ہو جائے گی؟ مجرور. لہا بستانی نشیطن اس کے لیے ایک چست مالی ہے. بستانی یعنی بالی باغبان. اب یہاں پہ دیکھیے مولانا تمرین نمبر 1 سوال کیا دے رہے ہیں؟ اکتب الجواب. اکتب الجواب بالعربیت. جواب کو لکھیے عربی میں. باب ای شیء ھذا کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ اگر اسکرین نہیں آ رہی یہ کون سی شعر ہے؟ اسکرین کو کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آ رہی تھی اسکرین تو تھی. آپ کا اپنا لوکل نیٹ ورک تو نہیں ہو سکتا کہ ایسا ہو؟ نہیں آ آگا رہی نہیں ہے آ آگا. رہی ہے. اگر اب نہیں آ رہی پہلے آ رہی. رکیے میں ابھی پھر ہٹا کے پھر شیئر کر دے رہا ہوں. آ گئی آ گئی آئی؟ آ گئی. جی. ہاں دیکھیے باب ای شیء ھذا کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ دروازہ کون سا ہے؟ نا یہ دروازہ کس چیز کا ہے؟ چیز کا ہے. باب ای شیء کس چیز کا دروازہ ہے یہ، یعنی یہ کس چیز کا دروازہ ہے. تو یہاں پہ کیا آیا ہے درس میں دیکھیے ھذا باب المسجد. بابہ کبیر. تو یہ دروازہ کس کا ہوا؟ مسجد کا. مسجد کا. تو جواب کیسے دیں گے؟ ھذا باب المسجد. مسجد. کیا جواب دیں گے؟ ھذا باب المسجد. صحیح ہے. کیف ھذا المسجد یہ مسجد کیسی ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ المسجد کبیر. کبیر. ٹھیک ہے مسجد بڑی ہے. افی ھذا المسجد حوض نعم. یعنی کیا اس مسجد میں حوض ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ نعم فی ھذا فی ھذا المسجد المسجد حوض. حوض. ماذا فی الحوض تو کہیں گے فی الحوض سمکن. سمکن. ما لون السمک تو کہیں گے لون السمک لون السمک احمر اصفر ازرق. ازرق. ٹھیک ہے. این السمک الاصفر کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ پیلی مچھلی. پیلی مچھلی کہاں ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ السمک الاصفر فی الحوض. ٹھیک ہے پیلی مچھلی حوض میں ہے. تو مجھے یہ بتائیے ماشاءاللہ سے کتنے سوال ہوں گے پتہ نہیں. کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے لیکن ان سوالوں کے جواب کل لکھ کے لے کے آنا ہے. یہی ایکسرسائز ہوگی آپ سب کی. نہیں بس اوپر کے سوال کے جواب لکھ کے لائیے. یہ ہم کل کر لیں گے. یہاں کیا کرنا رہے گا؟ صحیح ہے. اور اس کو یہ والا تو یہ 3 تمرینیں کل کو چھوڑیں گے کل کے لیے. لیکن یہ والی تمرین جو سوال کے جواب دینے ہیں اور وہ آپ کو کہاں سے دینے ہیں؟ درس کے اکارڈنگ ہی آپ کو سمجھنا ہے. درس کو پہلے سمجھنا ہے پھر سوالوں کو سمجھ کے اور اسی کے ساتھ آپ سامنے جواب دیں گے. صحیح. پہلے آپ ایک طرف سوال لکھیے اس کے نیچے جواب چاہے اس کے سامنے جواب. اس سے مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ نے کس حد تک سمجھا ہے درس کو. تو اس کو ضرور کیجئے گا برائے مہربانی. سبھی کوشش کر کے. طاہرہ، فرحین، سکینہ، صبا، روبینہ، نشاط، شبو، حفیظہ، ارتضیٰ، عارفہ، سبھی کا آمنہ. ٹھیک ہے اسے ضرور جی آقا. ٹھیک. خدا خدا حافظ.